جواب عبادت جواب عبادت بندگی کرنے کو کہتے ہیں۔ جو بندگی کرے اسے عابد، اور جس کی بندگی کی جائے اسے معبود کہتے ہیں۔ اور ہمارا سب کا سچا اور حقیقی معبود وہی ایک خدا ہے جس نے ہمیں اور ساری دنیا کو پیدا کیا، اور ہم سب اس کے اور ہم سب اس کے بندے ہیں۔ جی اور ہم سب اس کے بندے ہیں۔ اس نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اسی لیے ہمارے ذمے عبادت کرنا فرض ہے۔ سوال: خدا تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کس کس مخلوق کو عبادت کا حکم کیا ہے؟ جواب: آدمیوں اور جنوں کو عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انہیں دونوں کو مکلف کہتے ہیں۔ فرشتے اور دنیا کے باقی جاندار عبادت کے مکلف نہیں ہیں۔ سوال: جن کون ہے؟ جواب: جن بھی خدا تعالیٰ کی ایک بڑی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا ہوئی ہے۔ جنوں کے جسم ایسے لطیف ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن جب وہ کسی آدمی یا جانور کی شکل میں ہو جاتے ہیں تو نظر آنے لگتے ہیں۔ اپنی شکل بدلنے اور آدمیوں اور جانوروں کی صورت میں ہو جانے کی خدا تعالیٰ نے انہیں طاقت دی ہے۔ ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی، ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ سوال: عبادت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب: عبادت کے بہت سے طریقے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، قربانی کرنا، اعتکاف کرنا، مخلوق کو نیک باتوں کی ہدایت کرنا، بری باتوں سے روکنا، ماں باپ اور استادوں اور بزرگوں کی عزت اور ادب کرنا، مسجد بنانا، مدرسہ جاری کرنا، علم دین پڑھنا، علم دین پڑھانا، علم دین پڑھنے والوں کی امداد کرنا، خدا کی راہ میں خدا کے دشمنوں سے لڑنا، غریبوں کی حاجت روائی کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ حضرت پیج ٹرن کرنے کا ہے۔ جی، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا۔ پیاسوں کو پانی پلانا اور ان کے علاوہ تمام ایسے کام جو خدا کے حکم اور مرضی کے موافق ہوں، سب عبادت میں داخل ہیں، اور انہی کاموں کو اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ معصیت اور گناہ کا بیان۔ سوال: معصیت کے کیا معنی ہے؟ جواب: معصیت کے معنی نافرمانی کرنا، حکم نہ ماننا۔ جس کام میں خدا تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی ہوتی ہو اسے معصیت اور گناہ کہتے ہیں۔ گناہ کرنا بہت بری بات ہے۔ خدا تعالیٰ کا غضب اور ناراضگی اور عذاب گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کفر و شرک ہے۔ کافر اور مشرک ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ کافر اور مشرک کی شفاعت بھی کوئی نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرک کو میں کبھی نہیں بخشوں گا۔ کفر اور شرک کا بیان۔ سوال: کفر اور شرک کسے کہتے ہیں؟ جواب: جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بات کو بھی نہ ماننا کفر ہے۔ مثلاً کوئی شخص خدا تعالیٰ کو نہ مانے، یا خدا تعالیٰ کی صفات کا انکار کرے، یا 2-3 خدا مانے، یا فرشتوں کا انکار کرے، یا خدا تعالیٰ کی کتابوں میں سے کسی کتاب کا انکار کرے، یا کسی پیغمبر کو نہ مانے، یا تقدیر کو یا تقدیر سے منکر ہو، منکر ہونے کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ یا تقدیر سے منکر ہو، یا قیامت کے دن کو نہ مانے، یا خدا تعالیٰ کے قطعی احکام میں سے کسی حکم کا انکار کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی کسی خبر کو جھوٹا سمجھے، تو ان تمام صورتوں میں کافر ہو جائے گا۔ اور شرک اسے کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرے۔ سوال: خدا تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے کے کیا معنی ہے؟ جواب: ذات میں شرک کرنے کے معنی یہ ہے کہ 2-3 خدا ماننے لگے، جیسے عیسائی کے 3 خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہے، اور جیسے آتش پرست کے 2 خدا ماننے کی وجہ سے مشرک ہوئے، اور جیسے بت پرست کے بہت سے خدا مان کر مشرک ہوتے ہیں۔ سوال: صفات میں شرک کرنے کے کیا معنی ہیں؟ جواب: خدا کی صفات کی طرح کسی دوسرے کے لیے کوئی صفت ثابت کرنا شرک ہے، کیونکہ کسی مخلوق میں، خواہ وہ فرشتہ ہو، یا نبی ہو، یا ولی ہو، یا شہید،
پیر ہو یا امام، خدا تعالیٰ کی صفتوں کی طرح کوئی صفت نہیں ہو سکتی۔ سوال، شرک فی صفات کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، بہت سی قسمیں ہیں، یہاں پر ہم چند قسموں کا ذکر کیے دیتے ہیں۔ نمبر ایک، شرک فی القدرت، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح صفت قدرت کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، مثلا یہ سمجھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی یا شہید وغیرہ پانی برسا سکتے ہیں، یا بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں، یا مرادیں پوری کر سکتے ہیں، یا روزی یا روزی دے سکتے ہیں۔ دے سکتے ہیں، یا مارنا جلانا ان کے قبضے میں ہے، یا کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے پر قدرت رکھتے ہیں، یہ تمام باتیں شرک ہیں۔ نمبر دو، شرک فی العلم، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کے لیے صفت علم ثابت کرنا، مثلا یوں سمجھنا کہ خدا تعالیٰ کی طرح فلاں پیغمبر یا ولی وغیرہ غیب کا علم رکھتے تھے، یا خدا کی طرح ذرہ ذرہ کا انہیں علم ہے، یا ہمارے تمام حالات سے واقف ہیں، یا دور و نزدیک کی چیزوں کی خبر رکھتے ہیں، یہ سب شرک فی العلم ہے۔ نمبر تین، شرک فی السمع والبصر، یعنی خدا تعالیٰ کی صفت سماع یا بصر میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، مثلا یہ اعتقاد رکھنا کہ فلاں پیغمبر یا ولی ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سن لیتے ہیں، یا ہمیں اور ہمارے کاموں کو ہر جگہ سے دیکھ لیتے ہیں، سب شرک ہے۔ نمبر چار، شرک فی الحکم، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی اور کو حاکم سمجھنا اور اس کے حکم کو خدا کے حکم کی طرح ماننا، مثلا پیر صاحب نے حکم دیا کہ وظیفہ نماز عصر سے پہلے پڑھا کرو، تو اس حکم کی تعمیل اس طرح ضروری سمجھے کہ وظیفہ پورا کرنے کی وجہ سے عصر کا وقت مکروہ ہو جائے یا نماز قضا ہو جانے کی پرواہ نہ کرے، یہ بھی شرک ہے۔ شرک فی العبادت، یعنی نمبر پانچ، شرک فی العبادت، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو چلیے عبادت یہاں کا سے طلحہ مطلب۔ بھائی، یہاں سے طلحہ بھائی پڑھیں گے شرک فی العبادات۔ طلحہ بھائی شاید نہیں ہے، آپ ہی پڑھیے۔ جی، نمبر پانچ، شرک فی العبادت، یعنی خدا تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو عبادت کا مستحق سمجھنا، مثلا کسی قبر یا پیر کو سجدہ کرنا، یا کسی کے لیے رکوع کرنا، یا کسی پیر پیغمبر ولی امام کے نام کا روزہ رکھنا، یا کسی کی نظر اور منت مانی، یا کسی قبر یا مرشد کے گھر کا خانہ کعبہ کی طرح طواف کرنا، یہ سب شرک فی العبادت ہے۔ سوال، ان باتوں کے علاوہ اور بھی افعال شرکیہ ہیں یا نہیں؟ جواب، ہاں، بہت سے کام ایسے ہیں کہ ان میں شرک کی ملاوٹ ہے، ان تمام کاموں سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ وہ کام یہ ہیں: نجومیوں سے غیب کی خبریں پوچھنا، پنڈت کو ہاتھ دکھلانا، کسی سے فال کھلوانا، چھیچک یا کسی اور بیماری کی چھوت کرنا، اور یہ سمجھنا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے، تعزیہ بنانا، علم اٹھانا، خبروں پر چڑھاوا چڑھانا، نظر نیاز گزارنا، خدا تعالیٰ کے سوا کسی کے نام کی قسم کھانا، تصویریں بنانا یا تصویروں کی تعظیم کرنا، کسی پیر یا ولی کو حاجت روا مشکل کشا کہہ کر پکارنا، کسی پیر کے نام کی سر پر چوٹی رکھنا، یا محرم میں اماموں کے نام کا فقیر بننا، قبروں پر میلہ لگانا وغیرہ۔ حضرت بعض لوگ بچہ پیدا ہوئے وغیرہ تو فال کھلواتے، کچھ ایسا نام رکھتے کرتے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ نہیں، یہ سب غلط ہے، نہیں بلانا چاہیے۔ فال کھلا کے نام رکھتے کرتے لوگ؟ نہیں، وہ سب سے نہیں، غلط ہے یہ سب۔ جی، اور اس کے علاوہ علم اٹھانے کا کیا مطلب حضرت؟ علم مطلب جھنڈا ونڈا اٹھانے کا رواج جی، تھا پہلے۔ اچھا، یہ سب اہل بدعت کے یہاں زیادہ پایا جاتا ہے، یہ سب آج بھی ان لوگوں کے یہاں یہ چیزیں ہیں۔ جی، چلیے آگے بڑھیے، بدعت کا بیان۔ جی حضرت، بعض اشعار بھی ایسے رہتے ہیں بعض اوقات، مطلب کہ جیسے کیا
دور سے بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے، میں گرتا ہوں کوئی سنبھال لیتا ہے، ایسا وغیرہ وغیرہ، ایسے اشعار سے یہ بھی شرک میں داخل ہے ہاں کیا؟ ہاں، یہ سب بھی داخل ہے، شرکیہ کلام۔ جی، وہی بول تو آج کل بہت ہو گیا، یہی تو بعض اوقات سننے میں بھی بہت بہت آ زیادہ گئے۔ بہت زیادہ۔ جی، بدعت کا بیان۔ سوال، شرک، کفر اور شرک کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ جواب، کفر اور شرک کے بعد بدعت بڑا گناہ ہے۔ بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو، یعنی قرآن مجید اور حدیث شریف میں ان کا ثبوت نہ ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس کا وجود نہ ہو اور اسے دین کا کام سمجھ کر کیا یا چھوڑا جائے۔ بدعت بہت بری چیز ہے۔ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو مردود فرمایا ہے، اور جو شخص بدعت نکالے اس کو دین کا ڈھانے والا بتایا ہے، اور فرمایا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ سوال، بدعت کے کچھ کام بتاؤ۔ جواب، لوگوں نے ہزاروں بدعتیں نکال لی ہیں، چند بدعتیں یہ ہیں: پختہ خبریں بنانا، قبروں پر گنبد بنانا، دھوم دھام سے عرس کرنا، قبروں پر چراغ جلانا، قبروں پر چادریں اور غلاف ڈالنا، میت کے مکان پر کھانے کے لیے جمع ہونا، شادی میں صحرا باندھنا، بدھی پہنانا، اور ہر جائز یا مستحب کام میں ایسی شرطیں اپنی طرف سے لگانا جن کا شریعت سے ثبوت نہ ہو، بدعت ہے۔ حضرت، بدھی پہنانا مطلب؟ جی، صحرا باندھنا، شادی میں صحرا باندھنا معلوم، یہ بدھی پہنانا کیا رہتا؟ یہ اس زمانے میں رہا ہوگا، پرانے زمانے میں۔ اچھا جی۔ باقی گناہوں کا بیان۔ سوال، کفر و شرک اور بدعت کے علاوہ اور کیا کیا باتیں گناہ کی ہیں؟ جواب، کفر و شرک اور بدعت کے علاوہ بھی بہت سے گناہ ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، باوجود مال اور طاقت ہونے کے حج نہ کرنا، شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا، غیبت کرنا، جھوٹی گواہی دینا، کسی کو ناحق مارنا، ستانا، چغلی کھانا، دھوکہ دینا، ماں باپ اور استاد کی نافرمانی کرنا، اپنے گھروں اور کمروں میں تصویریں لگانا، امانت میں خیانت کرنا، لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، جوا کھیلنا، گالی دینا، ناچ دیکھنا، سود لینا اور دینا، داڑھی منڈوانا، پائے ٹخروں سے نیچا پاجامہ پہننا، فضول خرچی کرنا، کھیل تماشوں، ناٹکوں، تھیٹروں میں جانا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے گناہ ہیں جو بڑی کتابوں میں تم پڑھو گے۔ سوال، گناہ کرنے والا آدمی مسلمان رہتا ہے یا نہیں؟ چلیے، حضرت یہاں بات، سے آپ پڑھیے جواب، آپ پڑھیے طلحہ بھائی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال، گناہ کرنے والا آدمی مسلمان رہتا ہے یا نہیں؟ جواب، جو کوئی ایسا گناہ کرے جس میں کفر یا شرک پایا جاتا ہو وہ مسلمان نہیں رہتا بلکہ کافر اور مشرک ہو جاتا ہے، اور جو کوئی بدعت کا کام کرے تو وہ مسلمان تو رہتا ہے لیکن اس کا اسلام اور ایمان بہت ناقص ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو مبتدع اور بدعتی کہتے ہیں۔ اور جو کوئی کفر، شرک اور بدعت کے علاوہ کوئی کبیرہ گناہ کرے وہ بھی مسلمان تو ہے لیکن ناقص مسلمان ہے، اسے فاسق کہتے ہیں۔ سوال، اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو عذاب سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ جواب، توبہ کر لینے سے خدا تعالی گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ توبہ اسے کہتے ہیں کہ اپنے گناہ پر شرمندہ اور ریشمان ہو۔ کیا مراد ہے مسلم؟ پشیماں کا مطلب بھی اچھا، شرمندہ ہونا ہی ہوتا ہاں پشیمان، ہاں پشیمان ہو اور خدا کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر توبہ کرے کہ اے اللہ میرا گناہ معاف کر دیجئے، اور دل میں عہد کرے کہ اب کبھی گناہ نہ کروں گا،
یاد رکھو کہ صرف زبان سے توبہ توبہ کہہ لینا اصلی توبہ نہیں ہے۔ سوال: کیا توبہ کر لینے سے ہر قسم کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ جواب: جو گناہ ایسے ہیں کہ کسی بندے کا ان میں تعلق نہیں ہے، صرف خدا تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے سزا دے، ایسے تمام گناہ توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کفر اور شرک کا گناہ بھی سچی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جو گناہ ایسے ہیں کہ ان میں کسی بندے کا تعلق ہے، مثلا کسی یتیم کا مال کھا لیا، یا کسی پر تہمت لگائی، یا ظلم کیا، ایسے گناہوں کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ یہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس شخص کا حق ادا کرو، یا اسے معاف کرواؤ، اس کے بعد خدا کے حضور میں توبہ کرو، جب معافی کی امید ہو سکتی ہے۔ سوال: توبہ کس وقت تک قبول ہوتی ہے؟ جواب: جب انسان مرنے لگے اور عذاب کے فرشتے اس کے سامنے آ جائیں اور حلق میں دم آ جائے، اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں، اور اس حالت سے پہلے پہلے ہر وقت کی توبہ قبول ہے۔ سوال: اگر گنہگار آدمی بغیر توبہ کیے مر جائے تو جنت میں جائے گا یا نہیں؟ جواب: ہاں، سوائے کافر اور یہاں مشرک سے کے۔ آپ پڑھیے، عاشق الہ یہاں سے آپ پڑھیے: اگر گنہگار آدمی توبہ کیے بغیر مر جائے تو جنت میں جائے گا یا نہیں؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال: اگر گنہگار آدمی بغیر توبہ کیے مر جائے تو جنت میں جائے گا یا نہیں؟ جواب: ہاں، سوائے کافر اور مشرک کے باقی تمام گنہگار اپنے گناہوں کی سزا پا کر جنت میں جائیں گے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ کفر و شرک کے علاوہ باقی گناہوں کو بغیر سزا دیے کسی کی شفاعت سے یا بغیر شفاعت بخش دے۔ میت کو دنیا کے عزیز قریب رشتہ دار اور دوست وغیرہ بھی کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: ہاں، میت کو عبادت بدنی اور مالی کا ثواب پہنچاتا ہے، یعنی زندہ لوگ اگر کوئی نیک کام کرے، مثلا قرآن شریف یا درود شریف پڑھیں، خدا کی راہ میں صدقہ خیرات دیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، تو ان کا ان کاموں کا ثواب خدا کی طرف سے انہیں ملے گا۔ لیکن خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اتنا بھی اختیار دیا ہے کہ اگر یہ نیک کام کرنے والے اپنا ثواب کسی میت کو پہنچانا چاہے تو خدا تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ، اس کام کا ثواب میں نے فلاں شخص کو بخشا، تو اللہ تعالیٰ اس میت کو وہ ثواب پہنچا دیتا ہے۔ ثواب پہنچانے کے لیے کسی خاص چیز یا خاص وقت یا خاص صورت کی اپنی طرف سے تخصیص نہ کرنی چاہیے، بلکہ جو چیز جس وقت میسر ہو اسے خدا کے واسطے کسی مستحق کو دے کر اس کا ثواب بخش دینا چاہیے۔ رس رسم کی پابندی یا دکھاوے اور نام اور شہرت کے لیے بڑی بڑی دعوتیں کرانا یا اپنی طاقت سے زیادہ قرض ادھار لے کر رسم پوری کرنا بہت برا ہے۔ جی. چلیے، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا. اب جو ہے یہاں سے چوتھے حصے کا دوسرا شعبہ شروع ہو رہا ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر شعبے میں، ہر حصے میں دو دو شعبے ہیں. ایک میں عقائد کا بیان ہے، دوسرے میں مسائل یعنی احکام کا بیان ہے. تو عقائد کا بیان آپ پڑھ چکے ہیں چوتھے حصے میں. اب مسائل کا بیان ہے، اس کو بھی ہم پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کل سے انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے.
چلیے اس کے ترجمہ کیجیے، پڑھیے۔ جی عمیر بھائی آپ ترجمہ السلام کیجیے اس کا۔ جی چلیے طلحہ بھائی آپ ہی کیجیے، طلحہ بھائی۔ جی الدرس رابع عشرہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الفتیۃ السلام علیکم حامد وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احد الفتیتی ایک نوجوان کیف حالک یا امی یا امی پڑھیں گے اس کو، امی نہیں امی پڑھیں گے۔ یا امی ترجمہ بھی کرنا ہے مولانا جی 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 ترجمہ بھی کرنا۔ جی کیف حالک یا امی آپ کیسے ہیں اے پوپی امن کا مطلب چچا ہوتا ہے، ام اچھا متن ہو گول تالاس میں ہو تو پھوپھی۔ اچھا چچا آپ کیسے ہیں اے چچا حامد انا بخیر والحمد للہ میں ٹھیک ہوں الحمد للہ کیف حالکم تم کیسے ہو من انتم تم سب کون ہو احدہم نحن ابناء کی کیا ہے دکتور موسیٰ ابناء الدکتور موسیٰ، لگ رہا ہے پہلی مرتبہ یہ عبارت پڑھ رہے ہیں آپ، کل آپ تھے نا درس میں؟ جی تھا مولانا جی تو دکتور پڑھایا تھا نا، ابناء جی جی الدکتور۔ ابناء دکتور موسیٰ نحن ابناء دکتور موسیٰ نحن ابناء الدکتور موسیٰ اے جی آپ کے ابا ڈاکٹر موسیٰ کہاں ہے آپ سب کے نہیں آپ سب کے ابا ڈاکٹر موسیٰ کہاں ہے آپ سب کس کا ترجمہ ہے اس میں؟ نحن نحنو کا مطلب آپ سب؟ نہیں اے اللہ بتائیے 14 سبق ہو گیا ہے اور 75 مرتبہ یہ لفظ آ چکا ہے۔ نحنو کا مطلب ہم سب۔ ہم سب جی ہم جی سب کے ابا ڈاکٹر موسیٰ کہاں ہے نہیں، ابناؤ کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ابناء ابا ابنن کی جمع ہے ابناؤ مولانا، اچھا، ابن اور ابنن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ابن ابن کا مطلب بیٹا ہاں تو اسی کی جمع ابناؤ ہے۔ جی تو کیا مطلب ہوگا بتائیے؟ ہوں اے بیٹے تم سب کے ابا ڈاکٹر موسیٰ اے بیٹے تم سب کے اللہ ہم سب ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں، سمپل ہے، نحن ابناء الدکتور موسیٰ، ہم سب ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں۔ نحن ابناء الدکتور موسیٰ ہم سب ڈاکٹر موسیٰ کے بیٹے ہیں حامد اہلا وسہلا ومرحبا ویلکم استقبال ابوکم صدیقی این عمکم شیخ العیسیٰ الشیخ عیسیٰ۔ الشیخ عیسیٰ ابوکم صدیقی میں آپ کے آپ ابوکم کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہارے ابا کا دوست ابوکم کا مطلب تمہارے ابو کا دوست یا صرف تمہارے ابو؟ نہیں یہ ابوکم تمہارے ابو ہاں صدیقی دوست صدیقی میں یا لگا ہوا، صدیقی ہے، صدیقن میں یا لگا دیے تو کیا ہوگا؟ صدیقی میرے دوست ہاں تو اب کیا مطلب ہوگا ابوکم صدیقی؟ تمہارے ابا میرے دوست ہیں جی جی این عمکم الشیخ عیسیٰ چاچا چاچا شیخ عیسیٰ کہاں ہے
این عمکم، پہلے اس کا ترجمہ کیجیے. ऐना अम्मुकुम, चाचा कहाँ. کم کا ترجمہ نہیں کریں گے آپ؟ तो तुम सबके चाचा कहाँ है. جی. तुम सबके اور चाचा اس کے بعد कहाँ है. ہم اس ہے کے بعد نام عیسیٰ. سب کے چاچا شیخ عیسیٰ کہاں ہیں. तुम सबके चाचा शेख ईसा कहाँ है. کل ترجمہ دو دو مرتبہ ہوا تھا، پھر بھی آپ ترجمہ میں غلطی کر رہے ہیں. چلیے آگے. अहदुहुम हुआ मरीजुन, वो बीमार हैं. हुवल आना फिल मुस्तशफा, मुस्तशफा, वो अभी हॉस्पिटल में हैं. جی. हामिदुन शफाउल्लाह, अल्लाह शिफा अता फरमाए उनको. मन हादिही तिफलती लती माअकुम. هذه الطفلة التي معكم. من हादिही तिफलतुल लती माअकुम, ये बच्चियां, ये चचा की बच्चियां कौन हैं. طفلة، یہ بچی یہ بچی، جو یہ چچا کی تمہارے بچی ساتھ. کون ہے. اچھا، اس میں کس کا ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ تھوڑا سا غور کر کے بھی ترجمہ کیجیے نا. یہ بچی معکم. معکم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو تمہارے ساتھ ہے. التی، جو. معکم کا مطلب ساتھ، تمہارے جو ساتھ. جو تمہارے ساتھ بچی ہے یہ کون ہے. جی. یہ احدہم ہی اختنا، یہ میری بہن ہے، یہ میری بہنیں ہیں. یہ اختنا، یہ ہماری بہن. اختن تو واحد ہے نا، اس کو نا کی طرف مضاف بنا دیا تو ہماری بہن ہو جائے. یہ ہماری بہن ہے. جی چلیے، اس کے ہاں، بعد آپ ترجمہ کیجیے شیخ بھائی. جی عاشق بھائی. جی ہم کریں گے. وہ ہم سن نہیں پائے، وہ بچے سب شور کر رہے ہیں. جی ادھر کہاں سے جی، کرنا ہے؟ کہاں سے یہاں سے کرنا ہے؟ کرنا ہے. حامد مسموحہ سے کرنا ہے. بولے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد مسموحہ، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہا لیلا، اس کا نام لیلا ہے، اس کے نام لیلا ہے. اینا بیتکم الجدید، تمہارے نیا گھر کہاں ہے؟ بیتنا الجدید قریب من المطاری، ہمارے نیا گھر ہوائی اڈے کے قریب ہے. ہمارا نیا گھر نہیں، ہمارا نیا گھر. ہمارا جی، ہمارا نیا گھر ہوائی اڈے کے قریب ہے. انتم فی المدرسۃ الثانویہ، کیا انتم فی المدرسۃ الثانویہ، کیا تم سیکنڈری اسکول میں ہو؟ لا نحن بالجامعہ، میں ہم جامعہ یونیورسٹی میں ہیں. انا فی کلیت المہندس، انا فی ہندسہ، انا فی کلیۃ الہندسہ. انا فی کلیت الہندسہ، میں انجینئرنگ کالج میں ہوں. میں انجینئرنگ کالج میں ہوں. ٹھیک ہے. میں انجینئرنگ کالج میں ہوں. جی. ومحمود فی کلیتی، اور میں ومحمود فی کلیتی، وہ اگلے پیج میں، ومحمود فی کلیتی، اگلے پیج فی میں، کلیۃ الطب. ومحمود فی کلیۃ الطب. ومحمود فی کلیتی طبی، میں اور میڈیکل محمود، کالج، محمود محمود. اور محمود میڈیکل کالج میں ہے. جی. وابراہیم فی کلیت شریعت، جی. اور ابراہیم اسلامک کالج میں ہے. ویوسف فی کلیت تجارت،
فی یوسف فی کلیت کلیت التجارتی، فی کلیت التجارت. تجارتی، فی کلیت تجارت، تجارت. اور یوسف بزنس کالج میں ہے. جی چلیے یہاں سے آپ پڑھیے راج محمد بھائی. حامد من ذلك الفتى الذي في سيارتكم. جی راج محمد بھائی، مائک آپ کا میوٹ ہے، انمیوٹ کیجئے. اچھا راج محمد بھائی نہیں ہے. چلیے عبد الغنی بھائی آپ پڑھیے. آپ تھے کل عبد الغنی بھائی؟ جی حضرت، حامد سے. جی جی حامد. من من ذلك من ذلك فتى الذي في سيارتكم، وہ لڑکا کون ہے جو کار میں ہے، جو تمہاری کار میں ہے. جی محمود. ہوا زمیلی، وہ میرا کلاس فیلو ہے. جی حامد. من اینا ہوا، وہ کہاں سے ہے. محمود. ہوا من انکلترا، وہ حضرت انکلترا مطلب. انگلینڈ، انگلینڈ ترجمہ کریں گے. جی وہ انگلینڈ سے ہے. حامد. مسموح، اس کا نام کیا ہے. محمود. اسمہ ولیکم، اسمہ ولیکم. ولیم، ولیم. ولیم، ولیم، اس کا نام ولیم ہے. حامد. اسلم ہوا، کیا وہ مسلم ہوا، مسلم ہوا. مسلم ہوا، کیا وہ مسلمان ہو گیا ہے. کیا وہ محمود. مسلمان ہے؟ کیا وہ مسلمان ہے. محمود. لا، ہوا نصرانی، ابوہ استاذی، اسمہ الدکتور ایڈورڈ. نہیں، لا وہ نہیں، ہوا نصرانی، وہ عیسائی ہے. ابوہ استاذی، ان کے والد میرے استاذ ہے. اور اسمہ دکتور ایڈورڈ، ان کا نام ڈاکٹر ایڈورڈ ہے. حامد. حامد. اذهب اذهبتم الى اذهبتم اذهبتم الى المستشفى لزيارة عمكم اليوم. یوم، کیا تم اپنے چچا کی مزاج پرسی کے لیے دواخانہ گئے تھے. جی آج، اليوم آج. آج، آج. جی یوسف. نعم ذهبنا، ہاں، ہاں ذهبنا، گیا تھا. نعم ذهبنا، ہاں ہم گئے تھے. جی نہ ہم، نام ہاں ذهبنا، ہم گئے تھے. چلیے چلیے اچھا. اب چلیے عمیر بھائی آپ یہ کوشچن آنسر، یہ جواب دیجیے ان آنسر کوشچنس کا. یہ اہلن و سہلن و مرحبا کا مطلب کیا ہے؟ اہلاً و سہلاً کا مطلب ہوتا ہے ویلکم، مرحبا خوش آمدید. پورے کا ملا کے ویلکم مطلب. پورے کا مطلب اہلاً و سہلاً اصل میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے آپ اپنے اہل و عیال میں آئے. اہلاً و سہلاً یہ ایک اصل میں اتیت اہلاً وتیت سہلاً ایک عربی کا محاورہ ہے. اس سے اس کا شارٹ کٹ ہے یہ اتیت اہلاً وتیت سہلاً. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال میں آئے ہیں، اپنے جاننے والوں میں آئے ہیں، اپنے سے محبت کرنے والوں میں آئے ہیں. وتیت سہلاً،
اور یہ جو وطیۃ سہلن ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زمین کو یعنی سفر کرتے ہوئے آئے آپ. وطیۃ سہلن کا مطلب ہوتا ہے سفر کرتے ہوئے. اصل میں یہ ویلکم کے لیے ہی بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جی جی. چلیے. من انتم، تم سب کون ہو؟ این بیتکم، تم سب کا گھر کہاں ہے؟ من ربکم، تم سب کا رب کون ہے؟ جی، ان سب کا آنسر بھی دینا ہے، صرف یہ نہیں، ترجمہ نہیں. آپ اس کا کوئی متوقع آنسر دیجئے، کیا ممکن من آنسر ہو ربک، سکتا من انتم، نحن طلاب. ہے؟ این ویری گڈ. بیتکم، جی، بیتی فی حیدرآباد. من بیتکم ربکم، پوچھا گیا ہے. بیتکم یعنی کم ہے، جمع ہے، تو آنسر میں بھی کم بیتکم، آئے. جب بیتنا فی. بیتکم پوچھا جاتا ہے تو بیتی آتا ہے، بیتکم پوچھا جائے گا تو بیتنا آئے گا. جی. کا سے سوال ہو تو یا آنسر میں کاف جو یا سے بدل جاتا ہے، اور کم سے سوال ہو تو آنسر جو ہے نا وہ نون سے بدل جاتا ہے. تو کیا ہوگا؟ بیتنا، جی، بیتنا فی حیدرآباد. من ربکم، ربنا اللہ. جی آگے. ما لغتکم، لغتنا العربیہ. این مدرستکم، مدرسنا وزڈم اکیڈمی. انتم مسلمون، این نعم. مدرستکم پوچھا، این مدرستکم، تو آئینہ کا مطلب ہے کہ آپ کو کہاں ہے؟ جگہ بتانی ہے. مدرسن، مدرستنا فی حیدرآباد. جی، انتم مسلمون، نعم نحن مسلمون. افی بیتکم حدیقۃ، نعم بیتنا حدیقۃ. اعندکم سیارۃ، نعم فی بیتنا، فی بیتنا بھی لگائیں گے. فی. نعم فی بیتنا حدیقۃ. اعندکم سیارۃ، نعم عندنا سیارۃ. این مدرسکم، مدرسنا فی الفصل. انتم مدرسون، لا نحن طالبون، طلاب. جی بہت اچھا، ماشاءاللہ. اس کے بعد دیکھیے، اب تھوڑے تھوڑے جو ہے نا آپ کے سامنے کچھ لمبے لمبے کوشچن سینٹینسز آئیں گے. دیکھیے آپ نے بنیادی طور پر ساری چیزیں پڑھ لی ہیں. آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جب مفرد ورڈ کے لاسٹ میں یا لگاتے ہیں تو میرا کا معنی ہوتا ہے. فرسٹ پرسن کے لیے پروناؤن کیا یوز کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. ایسے ہی جمع متکلم جو ہوتا ہے وی کی جگہ پر کیا یوز کرتے ہیں، اور وہ جمع پروناؤن ہم کیسے یوز کریں گے. جیسے عرب انگلش میں از کہتے ہیں تو از کی جگہ پر کیا یوز ہوگا. یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں. ہم بتا بھی چکے ہیں کہ ورڈ میں لاسٹ میں یا لگا دیں گے تو میرا، اور نون الف لگا دیں گے تو ہمارا. ہم کہیں گے بیتی تو میرا گھر، اور جب کہیں گے بیتنا تو ہمارا گھر. ٹھیک ہے، تو یہ سب آپ ذہن میں رکھیے. اس کے بعد آپ کے سامنے تھوڑے سے لمبے لمبے سینٹینسز آئیں گے. چلیے اس کا ترجمہ آپ کیجئے، راج محمد بھائی اگر آپ ہوں تو. راج محمد بھائی نہیں ہیں. چلیے عاشق بھائی آپ ہی ٹرائی کیجئے ترجمہ کرنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. ویری گڈ. اللہ ربنا والاسلامی دیننا ونبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارا رب ہے اور اسلام ہمارا دین ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ہم سب کے رسول ہیں. پھر سے ترجمہ کیجئے نحن مسلمون سے. نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، ہم سب کے رب ہے. و اسلام دیننا،
وہ اسلام اور اسلام ہمارا دین ہے، جی وہ نبی کی والنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم والنبی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے رسول ہیں، ہم سب کے جی رسولنا والقرآن الکریم کتابنا، رسولنا والقرآن الکریم، قرآن والنبی محمد رسولنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، والقرآن الکریم کتابنا، ایسے ترجمہ کیجیے جی۔ جی یہاں تک ہے جی، ہم وہیں تک ہیں، والقرآن الکریم کتابنا، اور ہم سب کے کتاب قرآن مجید ہے، اور قرآن کریم ہم سب کی کتاب ہے، اور قرآن کریم ہم سب کی کتاب ہے، والکعبۃ قبلتنا والعربیۃ لغتنا، اور کعبہ ہم سب کے قبلہ ہے، اور عربی ہم سب کی زبان ہے، عربی زبان آسان ہے، اور ہم سب کی عربی زبان آسان ہے، والعربیۃ لغتنا، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ اور لغتنا عربی زبان، اور ہم سب کے عربی زبان ہے، اور عربی ہماری زبان ہے، والعربیۃ لغتنا، اور عربی ہماری زبان ہے عربی ہماری زبان ہے، جی۔ نحن مسلمون اللہ ربنا والاسلام دیننا والنبی محمد رسولنا والقرآن الکریم کتابنا والکعبۃ قبلتنا والعربیۃ لغتنا، ٹھیک ہے؟ یہ دو چار لائن بہت اہم ہے، امپورٹنٹ لائن ہے، اس کو آپ لوگ زبانی یاد کیجیے گا۔ نحن مسلمون اللہ ربنا والاسلام دیننا والنبی محمد رسولنا والقرآن الکریم کتابنا والکعبۃ قبلتنا والعربیۃ لغتنا، جی۔ چلیے عمیر بھائی آپ ترجمہ کیجیے اسی کا۔ نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ ربنا، ہم سب کا رب اللہ ہے، والاسلام اللہ ہم سب دیننا، کا رب ہے، ایسے اللہ ہم سب کا رب، ترجمہ کریں گے، اللہ ہم سب کا رب ہے۔ اللہ ہم سب کا رب ہے، والاسلام دیننا، اسلام ہمارا دین ہے، اور اسلام ہمارا دین ہے، والنبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے، والقرآن الکریم کتابنا، اور قرآن کریم ہماری کتاب ہے، والکعبۃ قبلتنا، اور کعبہ ہمارا قبلہ ہے، والعربیۃ لغتنا، اور عربی ہماری زبان ہے۔ جی، اور عربی ہماری زبان ہے، چلیے صحیح ہے۔ این مدرسکم یا اخوان، یہاں سے ترجمہ کیجیے۔ این مدرسکم یا اخوان، تم سب کے استاذ کہاں ہے اے میرے بھائی؟ خرج الآن من الفصل وذهب الى المدیر، وہ ابھی کلاس سے نکلے اور ڈائریکٹر کے پاس گئے۔ فی ای شارع بیتکم، ای مانے ایون کا مطلب ہوتا ہے کون سی چیز، کون، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے ایک چیز اس میں نہیں ہے آپ کے سامنے، فی ای شارع بیتکم، ایون کا مطلب وچ ہوتا ہے، ایون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وچ۔ تو فی ای شارع، کس سڑک میں یا کس تمہارا سڑک پر بیتکم آپ کا گھر ہے؟ فی ای شارع بیتکم، عین اس کا سڑک لفظ جو پر، نا ہمیشہ مضاف بن کر کے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ورڈ آتا ہے عین کے بعد متصلاً، وہ مضاف الیہ ہوتا ہے۔ تو عین کے بعد جو ورڈ آئے گا اس کے نیچے زیر پڑیں گے ہمیشہ، چلیے۔ فی ای شارع بیتکم، تمہارا گھر کس سڑک پر ہے؟ بیتنا جی فی الشارع الذی امام المحکمۃ، محکمۃ من جی، امام المحکمہ کہتے ہیں کورٹ کو، عدالت۔ ہمارا گھر
हमारा घर उस सड़क पर है जो कोर्ट के सामने है। वेरी गुड। अमाम अश्शारिअ अल्लज़ी अमाम अल महकमती। चलिए आगे। अबूना सदीकुन अम्मुकुम, हमारे वालिद आ, हमारे वालिद अबूना सदीक़ अम्मिकुम। अबूना हमारे वालिद पहले से हमारे वालिद, और सदीक़ अम्मिकुम उसके चाचा के दोस्त हैं। उसके कैसे होगा, अम्मिकुम तुम है। सब के वो यस, हमारे हमारे वालिद तुम सब के चाचा के दोस्त हैं। वेरी गुड। तुम मुदर्रिसून, क्या तुम सब टीचर हो। ला नहनु अतिब्बाउन, नहीं हम सब डॉक्टर हैं। तुम अबनाउल मुदीरी, क्या तुम सब डायरेक्टर के बेटे हो। ला नहनु हफदतुहु, नहीं हम सब हफदतुहु जी, हफदतुन मन। हफदतुहु, हफदतु असल में हफीदुन की जमा है, पोते को कहते हैं, हफीदुन की जमा हफदतुन। ठीक है, और लास्ट में जो हु लगा हुआ है ना, ये प्रोनाउन है। नहनु हफदतुहु, हम सब उसके पोते हैं। क्या तर्जमा करेंगे? हम सब उसके पोते हैं। पोता समझते हैं ना? जी, चलिए आगे। मदरसतुना कबीरतुन व मदरसतुकुम सगीरतुन, हम सब का मदरसा बड़ा है और तुम सब का मदरसा छोटा है। लना हदीक़तुन जमीलतुन फी तिलकल क़रयति, जी, हमारा तर्जमा कीजिए। हमारा खूबसूरत पार्क है। लना, जो हमारा एक खूबसूरत पार्क है, फी तिलकल करिया, उस गांव में। हमारा एक खूबसूरत पार्क है उस गांव में। इखवान अखवान अखवानुम अखवाना तालिबुन फी अखवाना नहीं कुल्लियत। होगा, अखूना होगा। मैंने बताया कि अखूना, इसमें ज्यादातर आपके सामने जो प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ, जो जमीर इस्तेमाल हुई, वो जमा की जमीर इस्तेमाल हुई है। कौन सी जमा की? जमा मुतकल्लिम की जमीर। तो अखवाना नहीं पढ़ेंगे, इसको अखूना पढ़ेंगे। अखूना जी। अखूना तालिबुन फी कुल्लियत तिब्बी, हमारा भाई मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट है। तुम अतिब्बाउन, क्या तुम सब डॉक्टर हो। बादुना अतिब्बाउन व बादुना मुहंदिसून, कुछ डॉक्टर कुछ डॉक्टर हैं, हम सब में कुछ डॉक्टर है और कुछ इंजीनियर है। अल्लाह रब्बुना व रब्बुकुम, अल्लाह हम सब का रब है और तुम सब का रब है। ये सफा हो गया।
میری آواز جا رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی اب آ رہی ہے. جی اب آ رہی ہے مولانا. بیچ میں آواز نہیں جا رہی تھی میری؟ نہیں تھوڑی دیر سے آواز نہیں ایک آ دم رہی تھی. سائلنٹ تھا خالی. اوہو، کب سے بول رہا ہوں میں. ہم، جی چلیے، اس کے بعد آپ ترجمہ کیجئے طلحہ بھائی. جی مولانا کہاں سے جی کرنا ہے؟ چلیے. این ذهبتم یا اخوان سے. اچھا یہاں سے. اخوان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. این ذهبتم یا اخوان. اخوان کا مطلب بہن. این کا مطلب کہاں تم کہاں گئے یا اخوان نئے بھائیوں. سمپل ہے، آپ کو ہم نے بتا دیا آپ لوگوں کو کہ جب سینٹینس کا آپ ترجمہ کریں گے اور ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو پریشانی ہو رہی ہو تو آپ جو ہے الگ الگ ورڈ کا ترجمہ کیجیے نا، یعنی ترتیب سے آپ شروع سے کاٹ کر کے ورڈ کو کاٹ کر کے الگ الگ ترجمہ کیجیے. اب آئینہ ہے یہاں پر تو آپ آئینہ کا ترجمہ الگ سے کیجیے. جی ذہب تم ہے تو تم کا ترجمہ کیجیے، تو ایسے آپ کے لیے ایزی ہوگا اور ترجمہ ایسے ہی سیکھا جاتا ہے. چلیے. جی. این ذهبتم یا اخوان. تم سب کہاں گئے ہو اے میرے بھائی. ذهبنا جی الى السوق. ہم سب بازار کی طرف گئے ہیں. چلیے صحیح. جی. اس کے بعد دیکھیے، میں نے جیسا کہ بتایا تھا اب کہ کل اسماء. اس سبق میں آپ خاص طور سے آپ دیکھیے گا پروناؤنس کا زیادہ استعمال کیا، جمع والے پروناؤنس دیکھیے گا کہ کم اور نا ان کا استعمال بہت ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. جی. اس سبق میں کم اور نا کا استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا، بتائیے. ہوا جی ہے. ہوا ہے. دیکھیے گا پچھلے صفحہ میں دیکھیے آپ تو ہر میں دیکھیے کہیں پر جو ہے عمکم ہے، کہیں پر مدرسکم ہے، کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر کچھ ہے. یعنی آپ دیکھیے تو جمع کا استعمال، جمع کی ضمیر کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. جی. کہیں پر جمع متکلم کا نا کا استعمال ہوا ہے، کہیں پر کم کا استعمال ہوا ہے. تو اب دیکھیے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے سامنے ایکسرسائز نمبر 3 ہے، اس میں جی. دائیں طرف جو ورڈز لکھے ہوئے ہیں نا، دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی، ان کو جمع میں کنورٹ کرنا ہے. کیسے؟ یعنی فار ایگزامپل بیتون لکھا ہوا ہے، اب اس کو آپ مضاف بنائیے گا ضمیر کی طرف، اور وہ ضمیر کون سی ہونی چاہیے؟ ضمیر ہونی چاہیے جمع کی. کون سی جمع کی؟ 2 جمع کی، ایک جمع حاضر کی اور ایک جمع متکلم کی. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک میں کم کہیں گے اور ایک میں نا کہیں گے. فور ایگزامپل لفظ بیتون لیجئے، اس میں اگر اس کو آپ مضاف بناتے ہیں کم کی طرف اور نا کی طرف تو کیا ہوگا؟ بیتکم بیتنا. بیتکم. بیتکم بیتنا. ویری گڈ. کیا معنی ہوگا بیتکم اور بیتنا کا؟ بیتکم تم سب کا گھر. بیتنا ٹھیک ہے، ہمارا گھر. ہم سب ٹھیک کا ہے. گھر. ہم سب کا گھر. جی جی. اس کے بعد دیکھیے آپ نیچے جو ورڈس ہیں ان کو آپ بنائیے جناب عبد الغنی بھائی. اگر عمران بھائی اویلیبل ہو تو عمران بھائی آپ بنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عمران بھائی. سمپل ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. یہ جو مفرد ورڈس لکھے ہوئے ہیں نا، اس کو ضمیر کی طرف کنورٹ کرنا ہے. کون سی ضمیر کی طرف؟ جمع حاضر کی طرف اور جمع متکلم کی طرف. امن اماتکم. آواز نہیں آئی آپ کی. امن اماتکم. اماتکم نہیں، وہ ورڈ تو مفرد ہی رہے گا، اس کو بس ضمیر کی طرف مضاف بنانا ہے، جمع کی ضمیر کی طرف.
کو جمع کی ضمیر کی طرف مضاف بنانا ہے، کیسے بنائیں گے؟ اماتکم، امن کو آپ اماتو کیوں کہہ رہے ہیں؟ بس امن کو کے آگے آپ کم لگا دیجئے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ امن کے آگے کم لگائیے تو کیا ہوگا؟ عمران بھائی، آپ امن کا لفظ نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ جی امون، اس کے آگے کم لگا دیجئے تو کیا ہوگا؟ ان چلیے سکی عاشق مائیں، بھائی آپ بتائیے۔ جی عاشق بھائی مائک انمیوٹ کیجئے، بتائیے۔ جی امکم، ہمارے جی ہمارے چچا، ام حکم کا مطلب ہمارے چچا کیسے ہوگا؟ کم ہے بھائی، کم اور نا کا فرق ہم نے کئی مرتبہ بتایا ہے نا آپ کو۔ ہمارے چچا سب، کم کا مطلب ہوتا ہے تمہارے، ہمارے نہیں ہوتا ہے۔ تمہارے چچا سب، سب وقت کا ترجمہ یہاں پر نہیں کرنا ہے، ام حکم تم تمہارے سب کے چچا، چچا۔ تم سب کے چچا، جی اس کے بعد اس کو پھر نا کی طرف مضاف بنائیے، اتنا کلیئر ہم سمجھاتے ہیں پھر بھی اماتنا، مسٹیک ہوتی ہے۔ اماتنا، بھائی اما تنا یہاں پر کیوں لا رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے بھائی آپ مفرد ورڈ کو جمع کیوں بنا رہے ہیں؟ ضمیر کو جو ضمیر ہے نا وہ ضمیر خالی لگانا ہے بس۔ یہ کوئی کوشچن لانا ہے کلیئر ہے بالکل، پھر بھی آپ غلطی کر رہے ہیں بھائی۔ اس ورڈ میں کوئی چینجنگ نہیں کرنا، اس کے آگے بس ضمیر لگانی ہے۔ جی ہاذا بیتنا، پڑھ لیجیے گا ہاضا واضح یہاں پہ کہاں سے آ گیا؟ بھائی آپ اگزامپل دیکھ رہے ہیں نا، اگزامپل شروع میں دیکھیے، بیتون ہے، بیتون کے سامنے بیتکم لکھا ہوا ہے، جی جی اور اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ بیتنا، تو یہ اگزامپل کیوں دیا گیا تاکہ آپ کو سمجھ میں میرا آئے۔ میرا، اچھا جی، یہاں پہ میرا کس کا ترجمہ ہو گیا بھائی؟ میرا کا ترجمہ کرنے کے لیے یا لگایا جاتا ہے۔ میرا کا ترجمہ کرنے کے لیے یا لگایا جاتا ہے۔ بیتکم تم سب کا گھر، بیتنا ہمارا گھر، سمپل ہے۔ یہ اوپر والے لانا ہے جی، ہم سوچ رہے یہ امن اس کا لانا ہے بھائی اوپر تو اگزامپل میں بتا رہا ہوں نا، آپ نیچے آپ بتائیے نا امن۔ جی، ہم تو وہ گھر کے بارے میں بتا سکتے نا، نہیں وہ اگزامپل ہو گیا، آپ امن سے بتائیے چلیے۔ آپ بتائیے نا، امن سے بتائیے آپ، اماتنا، پھر آپ اما تنا لا رہے ہیں۔ بھائی آپ اما تنا میں الف الف کہے کے لیے بڑھا رہے ہیں؟ آپ بس امن میں کم اور نہ بڑھائیے نا، جیسے بیتکم لکھا ہوا ہے، امکم امنا سمپل ہے۔ امکنا، جی اس میں آگے بڑھانا ہے، امکنا، امکم اور امنا، امنا، جی امکم، پھر سے امنا، بولیے ہاں۔ جی آپ سمجھ رہے ہیں، امکم، اتنا کلیئر امنا، ہے پورا جو لکھا ہوا ہے، پھر بھی وہ آپ کو اوپر، سمجھ نہیں آ رہا اوپر ہے۔ سے سمجھ لیں، امکم امنا، جی آگے پڑھیے۔ مدرس، مدرستن، مدرستنا، ٹھیک ہے، مدرستکم، ٹھیک ہے مدرستنا، جی، اس کو مدرسہ پڑھیے آپ۔ مدرستن، مدرستنا، مدرستکم مدرستنا، جی لغتن، لغتنا،
अबुन भाई लोगतुन कैसे होगा, आगे में कुम लगाइएगा तब ना होगा। लुगातुकुम जी। लुगातुकुम लुगातुना अबुन इख्वतुना अबुन अबूना अबुना जी अबुन अबुन भाई अबुना अबुन के बाद अबूकुम, अबूना ऐसे लगाएंगे। अबूकुम अबूना अबूकुम अबूना। अब आगे ये ऊपर वाला भी पढ़ना है। जी। उम्मुन उम्मतुकुम उम्मतुना यहाँ पे ता काहे के लिए लगा रहे हैं आप, ता किस खुशी में लगा रहे हैं ये बताइए आप मुझे। उम्महुन भाई जो वर्ड है उसको अम्मुहुन्ना एज इट इज लगाना है, बस लास्ट में कुम या ना बढ़ाना है। अम्मकुम 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 लिखा हुआ है कि उम्मुकुम है वो। उम्मुकुम 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 उम्मतुना फिर आप उम्मतुना कह रहे हैं, ता किस खुशी में लगा रहे हैं आप, ता क्यों ला रहे हैं आप। उम्मुकुम उम्मुना जी। सदीकुन सदीकुकुम जी। सदीकुना जी। उख्तुकुम उख्तुना जी। दीनुकुम दीनुना जी। उखुकुम उखुना अखूकुम अखूकुम, अखु अखुन है अबुन है अखुकुम ये सब में अखूकुम अखुकुम आएगा, अखुना अबूकुम आएगा। अखुकुम अखुना। चलिए जी आगे देखिए, अब्दुल गनी भाई आगे पढ़िए, आप क्या लिखा हुआ है। अय्यु यौमिन हादा लिखा हुआ है, मैंने बताया आपको कि अय्युन का लफ्ज जो है ये भी, इससे भी क्वेश्चन किया जाता है। इससे पहले आपने माँ का लफ्ज पढ़ा क्वेश्चन के लिए, मन का लफ्ज पढ़ा क्वेश्चन के लिए, हादा क्या बोलते हैं, हल का लफ्ज पढ़ा क्वेश्चन के लिए, का लफ्ज पढ़ा क्वेश्चन के लिए। अय्युन का भी एक लफ्ज इस्तेमाल होता है क्वेश्चन के लिए, और अय्युन विच के माना में होता है कौन। किसके माना में होता है, विच के माना में कौन। तो अय्युन हमेशा मुजाफ बन करके इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। यानी अय्युन के बाद जो वर्ड आएगा उसके नीचे हमेशा जेर पड़ा जाएगा। क्या पड़ा जाएगा, ढेर पड़ा जेर जाएगा। पड़ा जाएगा। ओके। तो अय्यु यौमिन हादा का क्या मतलब होगा, अय्यु यौमिन कौन सा दिन, अय्यु यौमिन का मतलब होगा कौन सा दिन। कौन सा दिन, हादा ये तो तर्जमा होगा ये कौन सा ये दिन कौन है। सा दिन। जी। अय्यु यौमिन हादा ये कौन सा दिन है, तो ये सवाल किया जाता है अय्यु यौमिन हादा ये कौन सा दिन है। आंसर में हादा यौमुस्सब्ती, हाजा। आप किसी भी दिन के बारे में पूछेंगे तो कहेंगे अय्यु यौमिन हादा ये कौन सा दिन है, जवाब में क्या है, हादा यौमुस्सब्ती। ये कौन सा दिन है, ये सनीचर है, ये सैटरडे है। सैटरडे को क्या कहते हैं, यौमुस्सब्त कहते हैं। हादा यौमुस्सब्ती का मतलब हुआ ये सैटरडे है। ओके, हादा यौमुस्सब्ती। मैं हफ्ते के नाम पूरा लिख करके भेज दूंगा ग्रुप में, वो आप लोग याद कर लीजिएगा। हफ्ते से मुराद पूरे दिन के नाम, अरबी में सैटरडे संडे ये सबको क्या कहते हैं, शनिचर इतवार सोमवार, इन सबको अरबी में क्या कहते हैं वो मैं लिख करके भेजूंगा, आप याद कीजिएगा। ओके जी। तो अय्यु यौमिन हादा ये कौन सा दिन है, हादा यौमुस्सब्ती ये सैटरडे का दिन है, ये शनिचर है, ये सैटरडे है। तो यौम का क्या मतलब होता है, यौम का, जी यौमुन का क्या मतलब होता है, यौमुन। आज दिन। यौमुन का मतलब दिन, डे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए लिखा हुआ है अय्यु शहरिन, शहर का लफ्ज है, शहर का मतलब होता है मंथ, महीना। शहर का क्या मतलब होता है, मंथ। मंथ, महीना। तो अय्यु शहरिन हादा का तर्जमा करेंगे ये कौन सा शहर है, अय्यु शहरिन हादा ये ये कौन सा कौन महीना सा, है। कौन सा महीना है। कौन सा महीना है। शहर से मुराद शहर नहीं, शहर से मुराद महीना। महीना। जी। तो अय्यु शहरिन हादा ये कौन सा महीना, तो आप दिन के बारे में हादा पूछेंगे शहरु तो रजबिन। हाँ, हादा शहरु रजब, रजब ये ये किसका रजब का महीना है, महीना है। ये रजब का रजब महीना का। है। जी। तो अय्यु दिन के बारे कुल्लियतिन। में सवाल पूछने के लिए क्या किया जाता है, अय्यु यौमिन हादा पूछा जाएगा। और जी। महीने के बारे में सवाल पूछने के लिए कैसे पूछा जाएगा,
अय्यु शहरिन अय्यु हादा। शहरिन हादा। जी। उसके बाद किसी भी अय्यु चीज कुल। के बारे में आप सवाल पूछना चाहे ना, जो चीज क्या हो, यानी जो चीज हो, लिविंग थिंग्स हो ना, जो चीज हो, जी। थिंग्स, लिविंग मतलब मुतलकन थिंग्स, कोई भी थिंग, चीज चीज के बारे में आप सवाल पूछना चाह रहे हो जो अकल न रखती हो, तो उसके लिए अय्युन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? अय्युन। अय्युन का। अय्युन। ठीक है ना। और अय्युन हमेशा मुजाफ बनकर इस्तेमाल होता है, यानी उसके बाद जो वर्ड आएगा वो मुजाफ इले बनता है, उसके नीचे जेर आता है। ठीक है। तो अय्यु यौमिन हादा, ये कौन सा दिन है? अय्यु शहरिन हादा, ये कौन सा महीना है? उसके बाद अय्यु कुल्लियतिन हादिही, ये कौन सा कॉलेज है? कुल्लियतुन कॉलेज, तो अय्यु कुल्लियतिन हादिही, ये कौन सा कॉलेज है? ठीक है। इसमें देखिए एक चीज आपको और करना है कि अगर अय्युन ऐसे वर्ड पर दाखिल हो जो मुअन्नस हो, तो उसके बाद अगर हाजा हाजी लाने की जरूरत पड़ेगी, तो अय्युन जिस वर्ड पर दाखिल हो रहा है ना उसके हिसाब से लाएंगे। यानी देखेंगे कि वो वर्ड क्या है, मुजक्कर है या मुअन्नस है। अगर मुजक्कर है तो क्या लाएंगे? हादा। हादा। हाजा लाएंगे, और अगर मुअन्नस है तो क्या लाएंगे? हाजी। हादिही। हाजी लाएंगे। ओके। तो अय्यु कुल्लियतिन हाजिही, क्या तर्जमा होगा? ये कौन सा कॉलेज है? ये कौन सा कॉलेज है? तो हादिही कुल्लियतु तिजारती, ये बिजनेस का कॉलेज। ये बिजनेस कॉलेज है या बिजनेस का कॉलेज है? एकदम सही। चलिए उसके बाद फी अय्य मदरसतिन अंता, तुम कौन से फी स्कूल अय्य, में हो? हाँ, फी अय्य मदरसतिन अंता, क्या तर्जमा होगा? तुम कौन से स्कूल में हो? तुम कौन से स्कूल में हो? अना फिल मदरसतिल मुतवस्सितती, मैं मिडिल स्कूल में हूँ। किसमें हूँ? मिडिल स्कूल में। जी। उसके बाद मिन अय्यि बलदिन अंत या उख्तु, मिन अय्यि बलदिन अंत या उख्तु, तुम किस शहर से हो ए मेरे, ए मेरी, या ए बहन, सीधा। मिन अय्यि बलदिन अंती या उख्तु, क्या कहेंगे? अंती कहेंगे इसको। अंती क्यों कहेंगे? इसलिए कि आगे या उख्तु आ रहा है। ठीक है ना। जी। तो मिन अय्यि बलदिन अंती या उख्ती, तुम किस शहर से हो? बलद का मतलब होता है शहर, और अय्यन का मतलब आप जानते हैं। तो मिन अय्यि बलदिन अंती, तुम किस शहर से हो? या उख्तु, ए बहन। तो अना मिनल यूनानी, जवाब में क्या आया? अना मिनल यूनानी, मैं कहाँ से हूँ? यूनान से हूँ। ठीक है ना। यूनान एक मुल्क है, पहले उसको यूनान, यानी यूनान बहुत मशहूर है। यहाँ उलूम जो है ना, उलूम यहीं से आए हैं, यूनान से ही आए हैं। फलसफा का जो इल्म होता है वो यहीं से आए हैं। ठीक है। यूनान बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? यूनान। उसके बाद देखिए, हाँ, आगे देखिए कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, कुछ नाम है और कुछ अ, यानी कुछ लोगों के नाम है, कुछ जगह के नाम है। विलियम, विलियम है, एडवर्ड है, ये सब दोनों क्रिश्चियन नेम है। लंदन है, लंदन आप जानते हैं शहर का नाम है। बारिश, पेरिस जिसको बोलते हैं ना, उसको अरबी में बारिश बोलते हैं। पाकिस्तान आप जानते हैं। इस्तांबुल, इस्तांबुल जो है तुर्की का मशहूर शहर है, ये भी आप जानते हैं। इब्राहिम, इब्राहिम है। इस्माइल नाम है, इसहाक नाम है, याकूब नाम है, अय्यूब नाम है, सुलेमान नाम है, दाऊद नाम है, यूनुस नाम है, इदरीस नाम है, जिब्राइल नाम है, मिकाइल नाम है, फिरौन नाम है। ये सब नाम है। इसके बाद आप आगे आइए एक्सरसाइज नंबर 6 में। तो अंत ज़हबत इलल मदरसती, ठीक है। ये सब क्या है? इसमें देखिए दाईं तरफ जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये सब लिखे हुए हैं वाहिद मुज़क्कर हाजिर में। इसको क्या करना है? जमा में कन्वर्ट करना है। तो अंत ज़हबत इलल मदरसती, उसका आंसर, उसको जमा में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंतुम ज़हबतुम इलल मदरसती। ठीक है। अंत ज़हबत इलल मदरसती, तू मदरसा गया है, और अंतुम ज़हबतुम इलल मदरसती, तुम सब मदरसा गए हो।
اس کے بعد سیکنڈ ون کیا ہے؟ انت خرجت من الفصل، تم درسگاہ سے نکلے. خرجت واحد مذکر حاضر ہے، اور جب ہم کہیں گے آگے جو جگہ ہے اس میں جمع میں منتقل کریں گے تو کیسے ہوگا؟ انتم انتم ذهبتم خرجتم، خرجتم. کیا ہوگا؟ انتم خرجتم، انتم خرجتم من الفصل. اس کے بعد انت جلست فی الفصل ہے، اس کو ہم جمع منتقل کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ انتم جلستم فی الفصل. تو انت خرجت من الفصل، تم درسگاہ سے نکلے، اور انتم خرجتم من الفصل، تم سب درسگاہ سے نکلے. اور جب ہم کہیں گے انت جلست فی الفصل، تم درسگاہ میں بیٹھے، اور انتم جلستم فی الفصل، تم سب درسگاہ میں بیٹھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سمجھ میں آ رہا ہے سب کو؟ جی اس کے بعد این ذهبت یا اخی، یہ بھی واحد مذکر حاضر ہے. ہم کہیں گے این ذهبتم یا اخوانی. کیا کہیں گے؟ یا اخوانی. یا اخی کی جمع ہو جائے گی یا اخوانی. اوکے. اس کے بعد لماذا خرجت من الفصل یا ولد، لماذا خرجت من الفصل یا ولد. لماذا کا مطلب کیوں، تم درسگاہ سے اے لڑکے کیوں نکلے ہو. تو لماذا خرجتم من الفصل یا اولاد، یا ولدو کی جمع کیا ہو جائے گی؟ یا اولادو. تو لماذا خرجتم من الفصل یا اولاد، سب درسگاہ سے کیوں نکلے ہو. تو اس طرح سے اس کو بنایا جاتا ہے. اب دیکھیے اس میں کچھ نیو ورڈس آئے ہیں، آپ لوگ نوٹ نیو ورڈس کو. نیو ورڈس کی آپ 100 پیجز کی نوٹ بک بنائیے، اور اس میں اب تک 14 سبق میں جتنے بھی نیو ورڈس آئے ہیں 100 پیجز کے نوٹ بک میں آپ لکھیے. اگر آپ نے نہیں لکھا ہے، میں اس سے پہلے بھی کئی بار کہا ہوں کہ 100 پیجز کی ایک نوٹ بک بنائیے، اور اس میں جو ہے آپ پورے اب تک 14 سبق میں جتنے بھی نیو ورڈس آئے وہ اس میں لکھیے. ٹھیک ہے جی جی. الحفید ایک لفظ ہے، الحفید میں نے بتایا کہ الحفیظ پوتا کو کہتے ہیں. اس کی جمع آتی ہے حفدۃ. الحفید کا معنی اس میں عربی میں بتایا ابن الابنی، بیٹے کا بیٹا. تو بیٹے کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ پوتا ہی ہوتا ہے نا. جی جی. تو الحفید، حفید جو ہے نا پوتے کو بھی کہتے ہیں اور ناتی کو بھی کہتے ہیں. تو او ابن البنتی، او ابن البنتی یا بیٹی کا بیٹا. بیٹی کا بیٹا کیا ہوتا ہے؟ ناتی ہوتا ہے، نواسا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نواسا. جی نواسے صرف کے لیے ایک مذکر کے لیے. خاص، ہاں نواسے کے لیے خاص لفظ بھی آتا ہے، سبتن کا لفظ آتا ہے، لیکن یہ بھی بول دیتے ہیں، حفیدن بھی بول دیتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ نواسے کے لیے سبتن کا لفظ استعمال کیا جائے. سین با اور طا، سین با طا، یہ نواسے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. باقی پوتے کے لیے حفیدن جو ہے زیادہ استعمال ہوتا ہے. مذکر ہو تو حفیدن، مذکر ہو تو حفیدتن. ٹھیک ہے. اور جمع استعمال کیا جاتا ہے حفدتن. حفدتن، ہا پر بھی زبر، فا پر بھی زبر، اور دال پر بھی زبر، حفدتن. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی الکلیتو، آپ کو معنی ہم نے بتا دیا. الکلیتو کا مطلب ہوتا ہے کالج، اس کی جمع آتی ہے کلیات. اور کلیت الطب، کلیت الطب کا مطلب ہم نے بتایا آپ کو میڈیکل کالج کلیت الطب کہتے ہیں. کلیت الشریعہ اسلامک کالج، اسلامک کالج سے مراد یہاں پر اسلامک سائنسز کی تعلیم ہو. کلیت الہندسہ انجینئرنگ کالج. اس کے بعد کلیت التجارہ بزنس کالج. المحکمۃ، المحکمۃ جو ہے نا یہ عدالت کو کہتے ہیں، کورٹ کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ کوٹ. کورٹ کو کہتے ہیں. اس کے بعد الاخو، الاخو کا مطلب بتا چکے ہیں آپ کو کہ الاخو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بھائی. اس کی جمع اخوتن بھی آتی ہے اور اخوان بھی آتی ہے. ٹھیک ہے. دونوں طرح سے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ اخوتن گولتا کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور لاسٹ میں نون یعنی نون کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اخوان. ٹھیک ہے. جی
اس کے بعد اہلن و سہلن و مرحبا، کیا لفظ ہے؟ اہلن و سہلن و مرحبا۔ اس کا مطلب نے بتا دیا کہ اہلن و سہلن ویلکم اور خوش آمدید کے معنی میں یوز ہوتا ہے۔ الیونان، یونان ایک ملک ہے۔ نصرانیون کرسچن کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے نصارہ، پلورل نصارہ آتی ہے۔ اور البلد اس کی جمع آتی ہے بلادن، شہر کو کہتے ہیں، سٹی کو کہتے ہیں البلد، ٹھیک ہے؟ جی تو یہ ورڈس ہیں، ان کو آپ یاد بھی کیجیے گا، لکھیے گا بھی۔ اور یہ سبق بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو اچھے سے دوہرا کر کے آپ آئیے گا، ریپیٹ کر کے آئیے گا، ٹھیک ہے؟ جی چلیے، ہم نے جو کل ورڈس لکھائے تھے آپ کو بتائے تھے، جو ورڈس کانورسیشن میں، وہ ورڈس آپ یاد کیے؟ جی، یہ ہم نے بتایا تھا آپ کو، حل انت مقیم فی المدرستی۔ چلیے آپ بتائیے، مشین علی الاقدام کا عاشق بھائی کیا ترجمہ ہوگا مشین علی الاقدام کا؟ ایک منٹ۔ مشین علی الاقدام کا مطلب؟ جی، مشین علی الاقدام، پیدل پیدل، ویری گڈ۔ چل کے۔ الحافلۃ الشعبیہ کا مطلب؟ بس شعبیہ، بس میں پورا میننگ بتائیے الحافلۃ الشعبیہ۔ شعبیہ بس میں آنا جانا، آپ بس میں بتائیے طلحہ بھائی، آپ بتائیے الحافلۃ الشعبیہ کا معنی کیا بتایا تھا؟ دیکھیں، ہم بار بار آپ کو ہم بتا چکے ہیں آپ لوگوں کو کہ جو ہم نیو ورڈس آپ کو بتاتے ہیں، آپ 100 پیجز کی ایک نوٹ بک بنائیے، تو اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں 100 پیجز کی نوٹ بک بنائیے، اور اس میں آپ صرف نیو ورڈس لکھیے، صرف نیو ورڈس، چاہے وہ کنورسیشن میں آ رہے ہوں، چاہے آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے وہ اس میں آ رہے ہوں، جو بھی ورڈس آ رہے ہیں ان کو آپ الگ سے لکھیے ان کے میننگ کے ساتھ۔ اگر آپ جب تک اس کو نوٹ نہیں کریں گے، لکھیں گے نہیں، تو آپ کو یاد نہیں رہے گا۔ لکھنے سے چیزیں یاد رہتی ہیں۔ عربی کا محاورہ بھی ہے کہ ما حفظ فر وما کتب قر، کہ جو چیز یاد کی جاتی ہے وہ آج کل میں نکل جاتی ہے، لیکن اگر آپ اس کو لکھ لیں گے تو لکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز محفوظ رہتی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں وقتی طور پر ذہن سے وہ نکل بھی جائے گا، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اس لیے آپ جو ہے لکھ لیا کیجیے۔ ہم نے بتایا تھا بھائی کہ مشین علی الاقدام کا مطلب ہوتا ہے پیدل، الحافلۃ الشعبیہ کا مطلب پبلک بس۔ ایسے ہی پبلک بس۔ آپ کے سامنے اگلے صفحے میں ورڈ آیا تھا موظف، موظف اس سے پہلے آ چکا ہے۔ دائرۃ حکومیۃ کا ورڈ آیا ہے، دائرۃ حکومیۃ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کس کو معلوم ہے دائرۃ حکومیۃ کا مطلب؟ بتائیے۔ کس کو یاد ہے دائرۃ حکومیۃ؟ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ۔ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، سرکاری محکمہ۔ التقاعد کا مطلب بتائیے، کیا بتایا تھا ہم نے؟ ریٹائرڈ۔ التقاعد کا مطلب ہوتا ہے ریٹائرمنٹ، اور متقاعد کا مطلب ہوتا ہے ریٹائرڈ، جی ٹھیک ہے جی۔ تو ان ورڈس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، مجھے پھر لگ رہا ہے کہ آپ حضرات یاد نہیں کیے، تو میں گھر پہ کرنے کا تھوڑا سا چھوٹا سا کام دیتا ہوں، اور وہ آپ لوگ نہیں کرتے ہیں تو کیسے ہوگا؟ وہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، آپ جو جوائن کر رہے ہیں کلاس، اس کو سیریسلی لیجیے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ 14 سبق آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، اب کچھ دن میں کتاب بھی مکمل ہو جائے گی۔
تو اس کا فائدہ ہونا چاہیے نا کچھ نہ کچھ. اس کا یہی ہے نا کہ آپ اس پر تھوڑی سی توجہ دیجیے. چلیے میں اس کو پھر سے آج ریپیٹ کرتا ہوں. اس کا پھر سے آپ لوگ جو ہے آج سیم سبق میں دیتا ہوں. یہ ترجمہ سیم رہے گا. اس کا آپ لوگ اس کو یاد کر کے آئیے گا. ٹھیک ہے جی. اور اب جو ہے کانورسیشن کی شکل میں اس کو یاد کیجیے گا. آئینہ بیتو کا سوال ہوگا اور وہاں سے پھر آپ جواب دیں. هل انت مقیم فی المدرسۃ سوال ہوگا اور آپ جواب دیں گے. اب اس میں آپ ملٹیپل آپ کے پاس جو ہے وہ آپشنز ہیں. آپ کسی بھی آپشن کو چوز کر سکتے ہیں. لیکن اس کو سیریسلی آپ اس کو یاد کیجیے اور پڑھیے. جب تک اس کو آپ سنجیدگی سے نہیں لیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے کلاس کے دوران تو آپ کلاس کے دوران بھی پوچھ سکتے ہیں، یا کلاس کے بعد سمجھ میں نہ آئے ریکارڈنگ اویلیبل ہے یوٹیوب پہ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہم سے پوچھ لیجیے، کال کر کے پوچھ لیجیے، میسج پہ پوچھ لیجیے، گروپ میں پوچھ لیجیے، پرسنل پہ پوچھ لیجیے، کیسے بھی جیسے بھی صورت ہو پوچھ لیجیے. لیکن جو چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے، جو چیز آپ کو معلوم نہ ہو، اس کو معلوم کرنے کی کوشش کیجیے جو سبق سے ریلیٹڈ ہو. ٹھیک ہے. اس کو لائٹلی مت لیجیے آپ. ٹھیک ہے. انشاءاللہ کریں گے سب. جی جی انشاءاللہ. ہم جی تو ہم سیم دے رہے ہیں آپ کو. اسی کو آپ پڑھ کر کے یاد کر کے، ورڈس تو بالکل ازبر ہونے چاہیے. جی مولانا اس کی فوٹوز بھیج دیجیے نا تو. فوٹوز ہم نے نہیں بھیجا تھا اس کا. آپ نے لیا تھا نا فوٹوز اس کا؟ بھیج دیا تھا. بھیجا تھا نا. جی 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 دوسرا پیج کا ہی بھیج دیجیے نا. اچھا جی اوکے. ہاں ٹھیک ہے. دوسرے پیج کا بھی بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے.